اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور پریس کریں اس گھنٹی کے بٹن کو تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹ نوٹیفیکیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله موضع کالیہ شاہ کرم پور وہاڑی دا اج دا روحانی جلسہ محترم برادرم اللہ وسایا صاحب دی محنت اور خدمت دا نتیجہ اپنے بیٹے دی خوشی شادی مبارک دے اندر انہوں نے اس عظیم الشان محفل دا اہتمام فرمایا ہے اور اپنے مال سرمایہ نو ناجائز اور غلط راہ دے لان دی بجائے بحمد اللہ تعالی بعون اللہ تعالی اس بابرکت جلسے دوتے صرف فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت ہر مسلمان کو عطا فرماوے اس دے صدور مہمانان خصوصی سادات کرام نے میرے دائیں بائیں کافی سارے سادات کرام تشریف فرما نے سب نو ناچیز خوش آمدید دے نال
شرکت دی عنایت دے تے شکریہ ادا کردا ہے۔ اس وقت ناچیز دا عنوان موضوع سخن شرع کے بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کوئی نجات ہے۔ شریعت تو بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کوئی نجات ہے۔ چند ضلع ایک موضوع قریب وقت پیش کرتا رہا، سید پاک ہے یا شرع پاک ہے۔ اس دے اندر تبدیلی کر کے جس طرح کہ وہ دے مواد دے اندر اس دے دلائل دے اندر تبدیلی کی تھی، عنوان وچ بھی تبدیلی کر دیتی، کیونکہ یہ بیان ہور نوعیت دا ہونا ہے سابقہ بیانات نالوں، لہذا یہ موضوع دا نام رکھ دیتا ہے شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے اور نہ کوئی نجات ہے۔ اس میرے موضوع دے اندر سادات کرام اور دیگر مسلمان اج دی گمراہی اور غلب تو نکل کے وہ صحابہ کرام اہل بیت کرام دے ابتدائی دور مبارک دی ہدایت اور اعتدال وال منتقل ہو جانا۔ جویں جویں زمانہ آگے جا رہا ہے اوویں اوویں کفر اور گمراہی تیزی نال پھیل رہی ہے۔ اج دے بیانات خوشامد دے مبنی ہوندے نے، جنہاں دے نتائج بہت غلط نکلدے نے۔ انیک نتائج غلط نکل رہے ہیں کہ انہاں غلط نتائج دا مشاہدہ معائنہ وہ بیان دی حد تو کتے زیادہ ہے۔
جو تسی دیکھتے ہو وہ بہت زیادہ ہے، جو بیان کرنے ہیں وہ کم ہوندا ہے۔ میں پورے وثوق نال کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد نال کہہ رہا ہوں کہ جویں جویں پیچھے تاریخ دا، اسلام دا، اہل اسلام دا زمانہ رسالت تو مطالعہ کریدا ہے تے اج دیاں خوشامتاں، اج دیاں گمراہیاں اتھے کوئی نظر نہیں آوندیاں۔ اس زمانے دے پاک لوگ وہ ہمیشہ ڈردے نظر آؤں گا۔ اج دے جنہ پلیتی قدم زیادہ رکھتے ہیں انہیں بے خوف نظر آتے ہیں۔ جنہ لوکاں دی جنت منتظر سی وہ انج ڈردے نظر آتے ہیں کہ گویا وہ سمجھتے سن کہ جہنم ساڈے واسطے بنی ہے۔ تے اج دے لوگ اگر یہ کہہ لیا جاوے کہ جہنم منتظر ہے تو جھوٹ نہیں بننا۔ یہ ایسے نظریات رکھتے ہیں اور ایسے عقائد رکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ساڈے لیے بنی ہے۔ دوستان گرامی، یہ غلط بیانی اور خوشامدی بیانات کے نتائج نے کہ جڑے غلط عقائد، گمراہی دے عقائد، کفر دے عقائد حسنین کریمین اچ نہیں لبدے، امام زین العابدین اچ نہیں لبدے، حسنین کریمین دے اولاد شریف کے اندر نہیں لبدے، وہ اج عام سجدہ دے اندر پائے جاندے ہیں۔ افسوس ہے کہ سادات تو اپنے سلف صالحین دا علم چھپ گیا ہے اور اج دے خوشامدی ملہ دا جھوٹا بیان وہ دل دماغ دے اندر بیٹھ گیا ہے، جس دے نتائج اسلام دشمنی، اسلام مخالفت، اسلام تو بغاوت وہ عام اج دے سجدہ دس گئی۔ اور یہ نظریات بن گئے سید نو شریعت دی لوڑ کو نہیں، سید نو شرع دسی بھی، شرع تے انہاں دے گھر دی۔ حتیٰ کہ کئی سید ایسے نے وہ شرع دی گل کرن دے اوتے کٹدے نے۔ انہاں دی مسجد کے اندر مولوی سیدھی گل کر لوے تو دی خیر نہیں۔ افسوس ہے سیدھی گل تے نکلی ہی انہاں دے گھروں سے، وہ بھی برداشت نہیں، جے کسی دے منہ چوں نکل آئی ہے تو وہ بھی برداشت نہیں۔
غرض دوستو یہ حالات ایڈے خراب کہ مقدس خاندان نبوت وہ اتنا شدید متاثر ہو کے میں تمہیں قسمیہ کہہ رہا مینو بیان بھی کیتا ہے اور مینو پورا تاریخ نال اور اس زمانے دے مشاہدے نال معلوم ہے کہ بڑے بڑے کفر دے اڈے پلیتی دے وہ کوئی نہ کوئی سید چلا رہا ہے. کوئی اینا مقابلہ اپنے نانے نال یہودیت دے مراکز یہودیت دے شیطانی کفر دے منصوبے وہ کوئی نہ کوئی سید چلا رہا ہے. عجیب کہانی ہے یار. میں بیان بھی کیتا ہے دوستو سکولاں دا بانی مسلماناں انگریزی پڑھائی انگریزی ذہنیت انگریزی طریقہ تہذیب سٹن والا وہ سید نام دا. فلما جنہیں پاکستان ہر گھر دے اندر فلم پہنچائیے وہ سید وہ دا سٹوڈیو لاہور دے اندر شاہ نور سٹوڈیو وہ ایک سید ہے شوکت حسین رضوی دا. ٹی وی اسٹیشن سب تو پہلا کراچی دے اندر کھولیا گیا اس دا پہلا جنرل مینیجر وہ سید ذوالفقار علی بخاری. اور آج یہ نظم سن رہے سو میرا جسم میری مرضی اس دی سرپرست اعلی سیدہ عارفہ زہرا ہے. وہ کی بن گیا تانوں مسلمانوں دسو یہ جڑیاں لعنتاں نے کہ آل رسول ہو کے رسول دے مقابلے میں وہ تانوں شرم نہیں آؤں؟ اتوں ایسی ایسی گمراہی ہر ذہن چ بیٹھ گئی. کی آخن گے وہ جی سید جنہ بھی پلیت ہوئے نا وہ نالی دا پانی جنہ بھی پلیت ہوئے اگ تے بجھا لیندا ہے. یہ گل سن کے لا علم سید خوش ہو جاندا ہے. وہ تین پتہ نہیں کی کہہ رہے ہیں جڑا گل کر رہا ہے کہ جی نالی دا پانی جنہ مرضی گندا ہوئے جنہ مرضی پلیت ہوئے اوے میاں اگ تے بجھا سکدا ہے. ہن سچی دسو ادھروں کہندے نے سید پاک ہوندے نے. ویکھو اس قوم دی دوغلا بیانی ہے اس درگے بیانات انہاں دے ہے بھئی ایک پاسے کہنا سید پاک ہوندا ہے دوسرے پاسے کہنا میاں جنہ بھی پانی پلیت ہوئے گندا اگ تے بجھا لیندا ہے نا. ہن ادھروں کہہ رہا ہے سید پاک ہوندا ہے تے ادھروں کہہ رہا ہے سید گندا نالی. جس لے گندا ہو جاندا ہے سید گندا ہو جاندا ہے
اس لیے گندی نالی دا پانی بھاویں بن جاوے لیکن اگ دے بجھا لے گا. ہن انی دیا پترا اپنے ہاتھ نال اپنے زبان نال شرم نہیں ہوندی تو سید نو گندی نالی دا پانی کہی جانا. ہن سجدہ وچ اگر وہ علم شریعت دا ہوندا ہے تے سکول دی نوست نہ ہوندی تے چھتر پھڑ لیندے انی دیا پترا سانو گندی نالی بنائی جانے. سمجھ آئی کہ سچی دسو ایمان نال یہ نال بھی کی توہین ہونی. اچھا ہن ایک منٹ اگر اسے دے اوتے گل کرو بھئی یار گندا پانی اگ بجھا لیندا ہے کیا بولو اگ مان لیا اگ بجھا لیندا ہے لیکن سچی دسیا جے گندا پانی لگ جاوے جسم نال کپڑے بھی تے پلیت کر چھڑدا ہے. ہن کی بنے گا یہ مطلب ہے پھر تے سجدہ تو پرا رہنا چاہیے گندے سجدہ تو پرا رہنا چاہیے خلاف شرع سجدہ تو پرا رہنا چاہیے. کیوں کدھر گندا پانی جی میں نہ خراب کر دیتا ہے کپڑیاں نو جسم نو تے نال لگن نال کدھر کپڑے نہ پلیت ہو جان بندہ نہ پلیت ہو جاوے جگہ نہ پلیت ہو جاوے. ہن پوچھ ہن کی بچے گا نا مرادا ایڈیاں مثالاں دینا ہے پیا بے وقوف احمقا ایڈیاں مثالاں پیا دینا ہے اپنے ولوں سجدہ دی تعریف پیا کرنا ہے حقیقت سیداں دی ڈنڈ لائی جانا ہے. سجدہ وچ عقل ہوندی بوتھے تے مار دے انی دیا پترا تینوں سانو پلیت پانی بھی بنائی جانا ہے ساڈی منہ دے اوتے تعریف سمجھی جانا ہے. تعریف اینوں کہندے نے. خوشامدی لوگ ہمیشہ قسم خدا دی کر کے آنا جنی مرضی وہ تعریف کرن وہ تعریف نہیں ہوتی وہ مذمت ہوتی. بے عقل بندہ انہوں تعریف سمجھ رہا. میری گل نہیں سمجھ رہا ہے. اینا لفظ بولن گے سید پاک دیکھو جھلیو اے الفاظ قسم ذات دی کر کے آنا میں جویں جویں پیچھا جاننے ہاں سانو انج دے خوشامدی لفظ کسے پاس نہیں لبدے اہل بیت تو بھی نہیں لبدے علماء تو بھی نہیں لبدے. جویں جویں زمانہ بے دینی ال جا رہا ہے ہاں جی اوویں اوویں خوشامت ودتی پئی ہے الفاظ غالیانہ استعمال ہوندے نے ہاں جی ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوندے نے کہ جے دے نال ایمان ضائع ہو جائے. ہن ایک ویکھو عام بول دے نے سید پاک ہوندا ہے بول دے نے سید بھی خوش ہوئے گا ماشاءاللہ میں پاک کہی جاندے نے ہائے ہائے تیری ڈنڈ لائی جاندے نے تو نہیں پتا وہ کی کہی جاندے سید پاک ہوندے نے یعنی کہن والا بھی کہہ رہا ہوندا ہے تے سنن والے سمجھ رہے ہوندے نے کہ بغیر شرع تو سید پاک ہوندا ہے. توبہ 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 شریعت تو بغیر کو پاک ہو سکتا ہے. دیکھو سنگیو توجہ فرماؤ اللہ اکبر. سید پاک بغیر شرع تو سید پاک بغیر شریعت رسول تو. ادھر ویکھو سید نو آکھو صرف استنجا چھڑ دے کی چھڑ دے بولو میرے حضرت صاحب چھوٹے فرماندے نے سید نو آکھو استنجا چھڑ دے پھر دسو پاک رہے گا. بول دے نہیں سید نو آکھو غسل چھڑ دے غسل فرض ہوئے سید غسل نہ کرے مسجد بڑھ سکتا ہے قرآن نو ہاتھ لا سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے کعبے دا طواف کر سکتا ہے نانے رسول پاک دے دربار تے جا سکتا ہے. اللہ ایک حکم رسول دا واہ مسلمانہ نا مراد لانتی مولویاں ڈنڈ لا دیتی ہے قسم خدا دی کر کے آنا. ہوئے 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 توجہ وہ نانے رسول پاک رسول دا دربار اپنے نانے دا دربار ہے
سید اگر غسل چھوڑ دے تو اپنے نانے دے دربار دے لاگے نہیں جا سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، حالانکہ مسجد کی ہے، خانہ خدا کی ہے، زمین ہے، مٹی ہے، ایویں زمین ہے نا۔ شریعت دے مطابق مسلمان نے نیت کی تھی، شریعت دے حکم دے مطابق صرف نیت کی تھی تے جگہ وکھری کی تھی، وہ پاک بن گئی، ایڈی پاک بن گئی کہ سید ایک حکم رسول دا چھوڑے، یعنی غسل، تے مٹی دے نیڑے نہیں جا سکتا، مٹی تو بھی کیا گزریا ہو گیا، ایک حکم رسول دا چھڈن نال سید مٹی تو بھی کیا گزریا بن گیا، مٹی مسجد دی مٹی دے نیڑے نہیں جا سکتا۔ چلیا موڑاخ سید پاک نہیں، حقیقت شریعت رسول دی پاک، لہذا ہوں شریعت دے اتے اگر سید تے سید رہا، جے میراسی بھی چلے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ میراسی غسل کرے وہ پاک ہو کے مسجد بڑھ سکتا ہے، سید غسل چھوڑے پلیت ہو کے مسجد تو دور رہے گا۔ معلوم ہویا اصل پاک نبی دی شریعت، رسول دا حکم ہے، نبی دا دین ہے۔ ہن ایک حکم رسول دا غسل ہے، جے سید او چھڈے تے پاک نہیں رہندا، او جیڑا ساری شرع رسول دی چھڈے گا او سید پاک کے میں رہ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ چشتی صاحب۔ اور سمجھ آئی کوئی نہ؟ نامراد عجیب جہان بن گیا، نامراد ایڈا خبیث جہان یار۔ خوشامتی ملا نامراد ٹکر دے پیچھے ویکھدا، سید چینی سمجھ نہیں رہی۔ اگر یہ سمجھ ہوتی پیر مہر علی شاہ دے بوتھے تے ماردا۔ سن قسم الذات دی کر کے آنا، 12 اماماں وچوں امام علی رضا دی گل سناواں۔ امام محمد جواد دی گل سناواں، امام زین العابدین دی گل سناواں۔ صرف گل اینا ہے، سادات دے ہتھوں علم کھس گیا ہے، مسلمانوں دے ہتھوں علم کھس گیا ہے۔ انگریزی ٹر 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 جیڑی ہے وہ خود پلیت ہے، بندیاں نو پلیت کری جاندی۔ انگریزی ٹر ٹر نے کی پتا دین کی، اسلام کی۔ میں ہوں امام زین العابدین، امام علی رضا، امام اے حسین دی لڑی دیکھنا، کمال دیکھنا میرے بیان دا۔ حسین دی لڑی دے بیان وکھرے سناواں گا تے حسن دی لڑی دے بیان وکھرے سناواں گا۔ پھر سید جڑا ہے نا وہ سوٹا چک کے بوے گا، خوشامدی مولوی دے بوتھے کٹے گا۔ میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سب تو پہلا انہاں بیانات مبارک تو پہلا میں اللہ دا قرآن سنانا، وہ بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد اللہ دی طرف۔ اللہ
آیات مبارک گنیا جی لانتی دے پتر انہوں ہاتھ نہیں لاؤں دے بے ایمان انہوں ہاتھ نہیں لاؤں دے اساں سادات نو انہاں دے نانے پاک دے راہ تے لے جانا چاہنے ہیں آندے نے یزیدی نے لاکھ لعنت لعنتیا جیڑا راہ رسول دا ہے او دسن والا یزیدی ہے تے تو حسینی اے دا مطلب ہے یہودی راہ جیڑا دسے حسینی ہوندا ہے شخص ادھر دیکھو پہلا سب تو پہلا سورت انعام کیڑی سورت آیت نمبر 15 ارشاد ربانی فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل محبوبہ فرما دے بے شک میں اخاف و ڈرنا ان عصیت ربی اگر نافرمانی کرانگا اپنے پروردگار دی محبوبہ تو فرما دے قل انی بے شک میں اخاف و ڈرنا ان عصیت ربی اگر میں اپنے پروردگار دی نافرمانی کرانگا تو کیڑے دن تو ڈرنا وا عذاب یوم عظیم اللہ دے عظیم دن دے عذاب تو ڈرنا وا ایک نمبر آیت دوسری سورت یونس آیت نمبر 15 بالکل ہی مضمون انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم بیان یہ ہوئی مضمون سورت زمر آیت نمبر 13 آیت نمبر 13 قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اللہ دسو مسلمانوں تین صورتیں ایکو مضمون آیا ہے ایکو معنی مطلب ترے صورتیں جائیں محبوب فرما اگر میں اللہ دی نافرمانی کراں تو مینوں عذاب قیامت دا عذاب جڑا ہے او تو ڈر لگدا ہے ہن دسو سجداں دا نانا سید الانبیاء جنہاں کول گناہ ہونا محال ہے اللہ دی نافرمانی ممکن ہی نہیں اللہ دے حبیب تو سمجھ نہیں لگی جتھے ممکن نہیں معصوم انہاں نو اللہ فرماوے محبوبہ فرما دے اور وہ فرماؤن کہ میں ڈرنا اللہ دے عذاب تو اگر نافرمانی کراں گا سید الانبیاء تے انج فرماؤن تے انہاں تو بعد کیڑا بندہ ہونا ہے جڑا آکھے مینوں نافرمانی کچھ نہیں کردی میں اللہ دی نافرمانی کراں گناہ کراں کفر کراں جو مرضی کراں مینوں کچھ نہیں ہونا بس دسو ہے تین آیاتاں اللہ دے قرآن دیاں مختلف صورتاں وچ اکو معنی نال آئیاں او تے دسن سید الانبیاء دے بارے تے پیچھے امت دی کی گل کرے بندہ ہوئے ہیں بول دے نہیں یار کیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قرآن پاک نہیں جانتے حدیثہ نہیں جنہ دے منہ شریف جو سارا کچھ آیا ہے وہ نہیں جانتے تو پھر کیوں تو پھر ساڈے کول کتھوں یہ آ گیا جو مرضی کریے سانو کچھ نہیں ہونا اللہ دا محبوب فرماوے میں ڈرنا نہ فرمانی کراں گا تے ڈرنا قیامت دے عذاب تو امت آکھے سید آکھے مینوں کوئی ڈر نہیں میں جو مرضی کراں مینوں کوئی ڈر نہیں انہوں نے دس یہ مطلب ہے تو نانے دے مقابلے چ آ گیا
امتی رسول دے مقابلے چ آ گیا تے کی بچا ہے یار ایڈی گمراہی یار اخیر دی. ہوں دوسرا مقام قرآن سنو. یہ ایک مضمون دی آیات سورہ احزاب. او سنگیو سورہ احزاب 22ویں سپارے دی ابتدا. اللہ پاک کے فرماؤں ہے دیکھو یہ حضور سرکار دے ازواج مطہرات کہنا دی گل ہے سیدہ خاتون جنت دی اما جی محترمہ وچ وہ سیدہ خدیجہ سیدہ خاتون پاک دے اما جی نے نا سیدہ خدیجہ سمیت کی ارشاد ہو رہا انہوں نے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. اللہ سونا فرماتا ہے نبی دیاں گھر والیاں اے نبی دے اہل بیت من یات من کنہ بفاحشہ بین مبینہ بے حیائی کھلی علانیہ بے حیائی کا کام اگر تم سے ہوا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. یضاعف لہا لفظ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی دیاں گھر والیاں اگر تواڈے کول پٹھا کام کوئی ہویا جتھے ہو نہیں سکدا ہائے ہائے لیکن اللہ ہے رب ہے جی اس کی بے پرواہی دیکھو. فرماتا ہے اگر تم سے الٹا کام کوئی ہوا بے حیائی کا فاحشۃ مبینہ اگر تو آڈے تو علانیہ کوئی بے حیائی کا کم ہویا تو کی ہونا ہے یضاعف لها العذاب دگنا عذاب دوسرے لوکاں نو ایک عذاب تو آنو دگنا دورا عذاب لبے گا. اور اگے اور اگر فرمایا تسا نیک رہو گے پاک رہو گے شرع رسول دے پابند رہو گے تو پھر دگنا اجر لبے گا. سبحان اللہ ذرا اونچی بولو اے سنو اللہ دے کرم فضل نال آج جو دنیا آئی کھڑی ہے تو دین چاہیے نا یہ خوشامد دا نتیجہ نہیں یہ سچ آکھن دا نتیجہ ہے. خوشامدی ملا نو ملتا ہاتھ ہی ملانا کوئی نہیں گوارا کرتا وہ ویکھ رہا ہوندے نے لانتی ہے ساڈی جیب بڑھ پہ ویندا ہے سمجھ نہیں آئی. اور حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ناچیز دے بیان نو سید غیر سید ہر ایک دا دل آکھے گا اے ساڈے ول دی گل کردا ہے ساڈی خیر خواہی دے بہتری دی گل کردا ہے اے ساڈا دشمن نہیں یہ ہوئی سجن ہے ساڈا. ہاں جی
نمک حلالی کرنی چاہیے تساں کھواؤ اساں سچ نہ دسیے نا اسی خوشامدی نہیں سانو قلندر اقبال دس گیا ہے فرماندہ ہے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے اللہ دیا بندیا اللہ اکبر و کبیرہ بیان دا انداز جڑا ساڈا ہے اگر شیر خدا مولا علی دی ہدایت دے مطابق نہ ہوے میرا نک وڈ چھڈ شاہ علی دا فرمان سنانا ذرا بول دے صحیح سبحان اللہ تاریخ دمشق الکبیر اے پوری جلد مولا علی سرکار دی شان دے اوتے لکھی گئی ہے 80 جلداں دی کتاب ہے ایک جلد نہ امام نے پورے پا مولا علی سرکار دے لکھی 4 یاراں دے اوتے ایک ایک جلد لکھی ہے صدیق دے بھی جلد ہے عمر دے بھی جلد ہے عثمان دی بھی جلد ہے شاہ علی دی بھی جلد ہے ایدہ صفحہ نمبر 510 سند دے نال ہے وہ نام کتابہ میں مشہور موجود شاہ علی مشکل کشا فرما دینے الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ فرمایا لوگوں کونوں میں پورے دین نو سمجھن والے عالم دی گل دساں بولو عبارت پڑھ دینا پوری الا اخبرکم بالفقیہ عقل فقیہ الذی لا یقنط الناس من رحمت اللہ ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة الى غيره شاہ علی فرماؤندے نے تھانوں یہ جا عالم دساں جڑا دین نو پورا سمجھن والا ہے عرض کیتی حضور دسو فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رحمت تو مایوس بھی نہ کرے تے لوکاں نو گناہ دی چھٹی بھی نہ دے پاک علی نو منن والے دا بیان سن کے علی دا دل خوش ہویا ہونا ہے معلوم ہویا جڑا اللہ دی رحمت تو مایوس کرے وہ بھی دین نو سمجھن والا عالم نہیں جڑا گناہاں دی چھٹی دے تے گناہاں تے دلیر کرے آکھے موجا مار جو مرضی کر بخشش تیری پکی ہے دے فلان انج دا لانتی وہ دین نو سمجھن والا نہیں اے بیان میرا نہیں اے میرا بیان نہیں میرے علی دی زبان دا بیان ہے
اور توجہ ہے سونےو، اچھی آواز نال بولو نا، کیا بات ہے وہ سونے پاک لیا سچ فرمایا ہی۔ الا اخبرکم، لب سنو شالی دے، 5 موضے نے مینوں شاہ صاحب مہتاب شاہ صاحب دسے، 5 موضے نے اتنے سجدہ دے، آپ چارے پاسے سجدہ دے موضے نے دے وچ بیٹھے تے 5 موضے شاہ علی دی نسل نے پکے پیڈے تے انہاں نوں اپنے ابے دی گل سنانا تے خوش ہون ہیں۔ فرمایا الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ، فقیہ پورا فقیہ نہ بتاؤ، حق الفقیہ، الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله۔ فرمایا انہوں پکا عالم، بڑا صحیح عالم انہوں سمجھا جے، پورے دین نو سمجھ کے بیٹھا ہونا ہے، جیڑا اللہ دی رحمت تو مایوس بھی نہ کرے تے اللہ دی نافرمانیاں تے گناہاں تے دلیر بھی نہ کرے۔ وہ بھی حکیم نہیں ہوندا جڑا ساریاں پرہیزاں ہٹا لوے، آکھے کنا دے واگا نہیں جو آوندا ہی کھادی جا، سمجھ پھر دا مطلب ہے جد چھیتی کفن دا بندوبست ہونا، کیوں شاہ جی؟ تے وہ بھی حکیم نہیں ہوندا جڑا تھڈوں ہی مایوس کر کے رکھ دے وے، نہیں سمجھ لگی تے آخر نہ تینوں دوائی لگنی ہے نہ کوئی شے، تو بچنا ہی نہیں، وہ بھی حکیم نہیں۔ اللہ دی طرفوں جو قانون ہے حکمت دا، وہ دے مطابق دوائی بھی دے وے، پرہیز بھی دسے، وہ حکیم صحیح ہے۔ اسی طرح عالم بھی وہی پورا ہے۔ شاہ علی فرماندن جیڑا مایوس بھی نہ کرے تے دلیر بھی نہ کرے، بولو بولو بولو، مایوسی دی بجائے اللہ دی رحمت دا امیدوار بناوے تے گناہاں دے اوتے دلیر کرن دی بجائے اللہ دا خوف دیواوے۔ جنہ چر امت رسول اسے اوئے امت رسول دے اندر علماء اے ہو جے رہے نے کامل فقیہ، قسمیہ تو کہنا نہ سادات دے نتائج غلط سن تے نہ امت غلط سی۔ ہن قرآن اللہ دا فرماوے حضور دے قرب، دیکھو مسلمانوں دیکھو عجیب گل ہے، تو خود سمجھدار ہیں، حضور پاک سرکار دے روزے تو بندہ ہو کے آوے آندا میں تے بخشیا ہے، میں تے بخشیا ہے، خالی ایویں پھیری مار کے آوے نا آندا میں تے بخشیا ہے، ایویں تے جڑے وچ رہندے سن گھر دے روزے تو پھیری مار کے تے بخشی آئے ہیں، تے جڑے وچ رہندے سن انہاں نو اللہ فرماندا ہے کہ اے نبی دیاں گھر والیاں اگر تساں بدی کی تھی تو دوہری سزا دوہرا عذاب، اور اگر تساں نیکی کی تھی تو دوہرا اجر۔ ہن کیا خود رسول دی سنگت وچ رہن والے او اس رحمت دے حقدار نہیں جیڑی دا دعویٰ تو میں کیتی کھڑے، جس رحمت دا دعویٰ تو میں کیتی کھڑے ہیں بھی جویں مرضی کریے، بخشے گئے، پک ہو گیا، کیوں ہو کے آ گئے، ہو کے آ گئے تو بخشے گیا، پک ہو گیا۔ یہ ہوئی عقیدہ حضور دے اہل بیت دا کیوں نہیں سی؟
یہ ہوئی عقیدہ حضور دے صحابہ دا کیوں نہیں سی؟ دس انہاں کیوں نہیں آکھیا وچ رہن والے پکے پکے بخشے ہیں؟ کیوں نہیں انہاں فرمایا؟ گل نہیں سمجھے یار، دسو تو صحیح۔ یہ دا مطلب ہے اساں گمراہ ہاں، وہ نہیں، اساں بے وقوف بن گئے ہاں۔ ساڈے اندر نظریات آ گئے یہودیاں والے۔ یہودی کہندے سن نحن ابناء اللہ واحباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہندے سن اللہ دے پتر اللہ دے محبوب سانو آگ نہیں لگنی، جہنم جانے ہی نہیں، جی گئے بھی صحیح ایویں پھیری پھوری مار کے واپس آ جائیں گے۔ سانو کی ہونا کہ یہودیاں دا نظریہ سی، انہاں لانتیاں نو ایسا لانتی بنایا، سید الانبیاء دے مقابلے چ آ گئے، ایسے شقی القلب بنے، 70 نبیاں نو ایک ایک دہاڑ وچ قتل کیتا، انہاں شہید کیتا۔ اللہ دا قرآن دسدا ہے، تاریخ دی گل نہیں۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، اللہ فرماندا ہے نا حق نبیاں نو قتل کردے سن۔ یہ نظریہ جس قوم میں آ جاوے ایڈی بدبخت بن جاندی ہے کہ نبیاں دی قاتل بن جاندی ہے۔ کوئی اللہ دیا بندیا، یہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ نظریہ آوے نبیاں دی قاتل بن جاندی ہے امت۔ یہ نظریہ ایڈا لعنتی ہے۔ سید الانبیاء دے مقابلے چ آ گئے، کدی زہر دیندے پھردے، کدی کچھ کر دے۔ اج تک دشمنی دی انہاں لانتیاں نے ایسی ٹھیکہ داری لئیے کہ نت دہاڑ انہاں دا سید الانبیاء تے سچے دین تے حق سچ دی دشمنی دے وددا ہے پیا تے وددا ہے پیا تے وددا ہے پیا۔ او کملیا، اللہ دا قرآن ساڈی تعلیم ہوندا، اسلاف دے سبق ساڈے کول ہوندے تے یہودیاں والی لعنتی نظریہ کیویں ساڈے اندر پیدا ہوندا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں سی۔ بول دے نہیں، پیچھا کیوں نہیں پیدا ہویا؟ پیچھا کیوں نہیں پیدا ہویا؟ میں تینوں وعدہ کیتی بیٹھا، حسن پاک دی لڑی دی وی گلاں سناواں گا، حسین پاک دی لڑی دی وی گلاں سناواں گا، پھر تینوں پوچھاں گا دس حسن حسین پاک دا نظریہ کی ہے تے ساڈا کی؟ یہ دا مطلب یہ نکلیا ایک گندے عقائد بعد آئے۔ یہ اسلاف والمنسوب کرنا کسے ملہ دا، یہ وہ دی اپنی بدماشی، یہ وہ دی اپنی کمینگی، یہ وہ دی اپنی گمراہی، یہ اپنی دلالت ہو دی۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ دسو ہن سیدہ خاتون دیکھو حسن حسین پاک کے دن اولاد نے سیدہ، ایویں سیدہ پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی، ایویں تے حضور دیاں گھر والیاں نال خطاب ہو رہا ہے۔ اگر تساں بدی کیتی تے کی ہوے گا؟ دوہرا عذاب کیوں؟ دوہرا عذاب کیوں؟ اور سنو قانون میں بنتا ہے، قانون میں بنتا ہے حضرت، یعنی جنہ قریبی ہوئے نا انعام بھی انہوں زیادہ لبنا چاہیے تے سزا بھی پھر انہوں زیادہ لبنی چاہیے۔ ایسے قطب علی شاہ صاحب تشریف فرمانے نے ساڈے استاد سانو کہندے سن تسی ہو سید، مٹھائی بھی تانوں دوہری دیاں گے تے جسلے ڈانگاں پینیاں نے ڈانگاں بھی دوہریاں ہونگیاں۔ میں کیا قرآن دے مطابق بول دو کہ نہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ توجہ، ہن سناواں گل حضرت امام زین العابدین حسین علی لڑی دی، شاہ علی دی گل سنا دیتی، اور سنائی کہ نہیں؟ انہاں کی فرمایا؟
وڈا عالم اونوں نہیں فرمایا، دین دا عالم اونوں نہیں فرمایا جڑا ایک پاسا چھڈ دوجا پاسا پھڑ لوے دلیر کری جاوے، لوگ تنبی لا کے موڈے تے رکھ لین، پہلے اگر 10 کرتے سن پھر 100 کر لین، پورا آزاد شریعت رسول نو کن پچھوں سٹ کے کفر دے کن تے کھڈے وچ جا ڈگن، یہو جہاں مولا علی نے عالم نہیں فرمایا، فقیہ نہیں فرمایا، فقیہ انہوں ہی فرمایا جڑا دوویں پاسے برابر رکھے۔ بزرگ فرماندے نے شیخ شادی ہمیشہ نرمی تے سختی برابر ہی چاہیے، جویں جراح ہوندے نے پہلوں نشتر مار دے نے، زخم کر کے خود پھوڑ دیندے نے، گند ریشہ سارا کٹ دیندے نے، دھاڑا تے چیخا کڈا چھڈدا ہے جسلو نشتر ماردا ہے، لیکن پھر آپ ہی پٹی رکھ دیندا ہے، آپ ہی پٹی رکھ کے جھٹ تو بعد سکون دوا چھڈدا ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا دین دا جراح بنے گا، مولا علی دستے نے وہ بھی ایویں دوویں برابر ہی رکھے گا، پہلا چیخا پہلا ڈراوے گا، پھر اللہ دی رحمت دی امید بھی دلاوے گا، مومن دوویں پاسے برابر چل کے سیدھا جنت جاوے گا۔ اب بولو اے اللہ اکبر۔ سنو امام زین العابدین کا بیان سناواں۔ میں نے اگلے دن چھوٹے حضرت صاحب قبلہ ڈیرہ غازی خان خطاب فرمایا، انہوں نے خطاب شریف سن کے میں آخیا بڑا میں بے شرم ہوا گا جی اس خطاب تو بعد میں بولنا، اور میں آخیا سنگیو میرا بولنا ہن فضول تو بے ادبی لگتا ہے، آپ نے کوئی گنجائش چھڈی ہی نہیں۔ انہوں نے ایک نقطہ بیان فرمایا یار کلمہ جڑا ہے کافر نہیں پڑھدا، کافر وہ آزاد ہے۔ بولو بولو کیسی عجیب گل انہوں نے فرمائی، کلمہ کافر نہیں پڑھدا، اور بولو اے کرنے چزا دے، کھانے چزا دے، پینے چزا دے، رہنے چزا دے، جو مرضی کیتی جاندا ہے انہوں کسی پرواہ ہی نہیں، کیوں؟ کلمہ نہیں پڑھیا۔ پھر سمجھو کافر کلمہ نہیں پڑھدا، وہ ہر کم تو ہر پابندی تو آزاد ہے، رہنے چ آزاد ہے، کھانے چ آزاد ہے، پانے چ آزاد ہے، بولنے چ آزاد ہے، ہر کام چ آزاد ہے، جو مرضی کفر کرتا ہے، جو مرضی حرام حلال دی کوئی تمیز کیوں؟ کلمہ نہیں۔ ایویں بولو تو صحیح طرح ہے۔ آپ نے فرمایا یار یہ دسو ہوں جسلے کلمہ نہ پڑھیا تو کافر آزاد ہویا، تو مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی آزاد رہے تو مڑ کلمے دا مقصد کی ہویا؟ آپ فرماندے نے کہ یار دیکھو جنوں آکھو یار تو گناہ نہیں چھڑنا، فلان نہیں کر، گناہ نہیں چھڑنا، کفر کری جانا ہے، ہر پاس لگا جائے، ایک ہی جگہ لو مول صاحب کلمہ رسول دا پڑھیا ہے، جن نے کلمہ پڑھیا سیدھا جنتی۔ وہ یار آ کیوں کرنا ہے؟ جی کلمہ پڑھیا ہے۔ اے کیوں کرنا ہے؟ کلمہ پڑھیا۔ حرام کیوں کھانا؟ کلمہ پڑھنا۔ کفر کیوں؟ کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھیا۔ یہ مطلب یہ نکلیا عجیب ہی کہانی بن گئی بے کلمہ نے کرنا سی پابند، کیونکہ کلمے تو بغیر کافر آزاد ہے، تے کلمے نے کرنا سی پابند، تے ہن کلمہ پڑھن والا بھی یہ ہی سمجھدا ہے پڑھ لیا تے آزاد ہو گیا۔ تے پھر تے سونیا یہ مطلب ہے کافر تے مومن دو میں برابر ہوئے کھڑے۔ سمجھ نہیں آئی نے؟ بولو تو صحیح، تو برابر ہو گئے۔
ہن قرآن دا بیان ہے اہل بیت کرام یہ نظریہ رکھتے سن. حسن دی لڑی دے بھی بیان سنانا تے حسین پاک دی لڑی دے بھی سنانا یہ نظریہ رکھتے سن. قرآن جی میں فرما رہا ہے کیونکہ قرآن نو انہاں نہیں سمجھنا تو مڑ کے سمجھنا. یہ ہوئی انہاں دا نظریہ سی کی کہ میاں جے اساں غلط چلاں گے تے عذاب دوہرا تے جے سیدھے چلاں گے تے ثواب دوہرا. یعنی اگر دوسرے امت نو سیدھے چلن نال ایک اجر لبنا تے آل رسول نو دوہرا اجر لبنا. بولو بولو اللہ اکبر و کبیرہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی کسی نے تعریف شروع کر دیتی. آپ نے فرمایا وہ بندہ عراقی سی. آپ نے فرمایا عراقیو اور سانو حدوں نہ بدھاؤ. عراقیو سیاںا سید سی اور بول دے سی خوشامد کرنے والی دی خوشامد نے خوش نہیں ہویا. آپ فرماندے نے او عراقیو او کوفیو سانو حدوں نہ بدھاؤ سانو ڈر لگدا ہے جے ساڈا پٹھا کم کوئی ہویا عذاب دوہرا لبے گا. جے ساڈے کول نیکی ہوئی تے ثواب دوہرا لبے گا. اے پاک پاک زین العابدین دا بیان ہے. اے میں سمجھ اللہ دے قرآن دی تفسیر آپ نے کیتی ہے. سمجھ نہیں آئی نے. ادھر ویکھ ہن امام علی رضا امام محمد جمال سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ دے بیان سن سناواں. آپ دے بھرا سن حضرت علی رضا دے بھرا سن امام موسیٰ کاظم دے بیٹے نے. امام موسیٰ کاظم دے بیٹے نے. توجہ ذرا حسینی لڑی دی گل کر رہا ہاں. امام موسیٰ کاظم دے بیٹے علی رضا امام زید یہ انہوں نے بھائی سن. علی رضا سرکار دے کتاباں میں جو لکھیا ہوں عرض کیا کرنا وا. حضرت زید خروج کرن لگے حاکم دے خلاف تو مذہب اہل سنت نہیں سی. حضرت علی رضا نے فرمایا دھوکھے نہ جاؤ. اپنے بھرا نو آکھیا یہ شیعہ دیا کتاباں وچ بھی لکھیا تے سنیا دوواں دی اتفاقی گل پہ کرنا. فرمایا دھوکھے نہ جاویں تو اے پڑھی کھڑا ہونا ہے تو اے پڑھیا ہونا ہے تو اے پڑھیا ہونا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری فاطمہ عزت اپنی دی حفاظت فرمائی ہے. اللہ نے اے دی اولاد جہنم تے حرام فرما دیتا ہے. بھرا علی رضا امام اپنے بھرا زید نو فرماندے نے اگر شیعہ دی کتاباں دا حوالہ نہ ہوئے سنیاں دا نہ ہوئے دوواں دا نہ ہوئے ساڈی کتاب ابو نعیم اصفہانی دی اخبار و اصبہان یہ اپنی کتاب کا حوالہ ہے. آپ نے فرمایا تین لگتا ہے گل دھوکہ دیتی کھڑی. فرمایا لفظ سن. فرمایا خبردار ہوا خاص سن بالحسن والحسین ہے. یہ حسن حسین نال خاص ہے سارے واسطے نہیں. خبردار دھوکھے چ نہ پوی. جی امام یار اہل 12 امام انہوں نے بچ نے نا امام علی رضا امام محمد جواد اپنے بھرا نو سمجھا پے
کاش کہ ہن بھی کوئی برا سمجھاون والا ہوندا. ہائے 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 ہائے. چل جے برا سمجھاون والا نہیں تے آ خادم تے بیٹھا ہے. میں چیلنج کرنا کسی مولوی نو آ کے اس گل نو غلط کرو اور تو اور اس گل نو فتاوی رضویہ دے اندر 15ویں جلد دے اندر اعلی حضرت بریلوی نے بھی بیان فرمایا ہے. جزاء اللہ عدوہ رسالے دے آخر دے اندر اس 15ویں جلد وچ اعلی حضرت نے بھی یہ ہوئی قول امام علی رضا دا نقل فرمایا ہے. وہ بولو سمجھ آئی نہیں کوئی نہ. حسن علی لڑی تے چلیے. حسن مصنع جاننا امام حسن مصنع وہ جاننے ہو بولو تو صحیح نا. یہ میں کیوں پہ بیان کرنا سارا اہل بیت چوں تاکہ کوئی کتا مینوں یزیدی آکھنا پوے نا تو چھتر لا لوی. خبردار کتے دیا پترا انہوں یزیدی کہنا انہوں نے ساڈے پیو دادیاں دیا گلاں سنائیاں. اتو چیلنج کرتا سی آتا سی غلط کر ثابت کر کے بکھاؤ. صرف اتنی گل سن لے مجھے خوشامد نہیں آتی بس. اللہ خوشامد والا دن نہ بنا کوئی بندہ نہیں ہوتا قسم ذات بھی کرتا. اگلا بھی سمجھ رہا ہوں اے خوشامدی اتوں تو لگا نینا جس لئے دلوں گل نکلتی ہے نا خوشامد نہ ہوئے تو سچ سناؤ اگلا سمجھ رہا ہوں یار دل دی گل پہ کرتا ہے یہ خیر خائی پہ کرتا ہے. اچھی بولو نہ مرو. اللہ دی رحمت اللہ دی رحمت مرو. سمجھتے پاؤ کہ نہیں ہوئے. لو جی حوالہ سنو دل ٹھارو سناوا. اللہ اکبر. اللہ. حسن مصنع پاک طبقات ابن سعد سند صحیح نہ ہوئے میں جرم حسن ضرور ہے. پڑھا عبارت اب بولو چی. اخبرنا شباب بن سوار الفزاري قال اخبرنا الفضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن حسن يقول لرجل ممن يغلو فيهم ويحكم احبونا لله فإن اطعنا الله فاحبونا وإن عصينا الله فابغضونا. قال فقال له رجل انكم قرابة رسول الله واهل بيته فقال ويحك لو كان الله مانعا بقرابة من رسول الله احدا بغير طاعة الله لنفى بذلك من هو اقرب اليهم منا ابا واما والله اني لا خاف ان يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين واني لا ارجو ان يؤتى المحسن منا اجره مرتين. پہلے سند پڑھی امام حسن بن حسن پاک دے بیٹے حسن مجتبی دے بیٹے حسن مثنی دوسرے حسن کی فرماندے نے. ایک شخص خوشامد کرن لگا آپ دے اگے ادھر دیکھو لرجل ممن یغلو فیہم اہل بیت دے بارے حد تو مدن لگا شریعت تو گان ٹپن لگا خوشامد کرن لگا. آپ نے فرمایا وائے حکم افسوس ہے تواڈے دے افسوس ہے تواڈے دے احبونا للہ اور ساڈی ذات نال پیار نہ کرو ساڈے نال پیار کر دیو دے اللہ دی خاطر کرو. احبونا للہ ساڈے نال اللہ واسطے پیار کرو. فإن اطعنا اللہ اگر اسا اللہ دے فرما بردار بنیے
فاحبونا ساڈے نال پیار کرو وَإِنْ عَصَيْنَا اللَّهَ اگر اللہ دے نافرمان اسا بن جائیے فَأَبْغِضُونَا پھر ساڈے نال نفرت رکھو جنہ جنہ دین تو ہٹنے جائیے اونی اونی نفرت تہاڈی بدنی چاہیے نفرت ہونی چاہیے پھر محبت نہیں ہونی چاہیے فقال له رجل شخص کو خوشامدی کہن لگا تسا نبی دے رشتہ دار ہو اہل قرابت ہو توجہ شاہ جی کہن لگا تسی اہل قرابت ہو آپ نے فرمایا افسوس ہے اگر صرف رشتہ داری دین تو بغیر کچھ فائدہ دیندی تے ساڈے تو بہتا قریب ابو لہب سی اللہ حوالہ غلط ہوئے میرا نک وڈی جدو خوشامدی نو خوشامد پسند نہیں کیتی حسن مسنہ نے تو میں کیویں کراں ہوئے تے جڑا حسن دا خون رکھن والا حسین دا خون رکھن والا اونے بھی ناساں بھننی ہے اس طرح خوشامدہ نال نہیں لبدیاں اس طرح رب دے دین نال لبدیاں سن فرمایا بھائی حقا لو كان الله مانعا بقرابة من رسول الله احدا بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو اقرب منا ابا واما جڑا حضور دا باپ ماں سب تو زیادہ نیڑے ہے باپ تے ماں والو سب تو جڑا زیادہ نیڑے پھر اونوں بغیر اللہ دی فرما برداری تو کوئی نفع ملدا معلوم ہویا رشتہ داری انہاں چیر فرمایا نفع نہیں کردی جنہ چیر شرع رسول دی نہ ہوئے ہائے 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 تو میں موضوع دا عنوان کے رکھے ہے شریعت کے بغیر نہ کوئی پاک ہے نہ کوئی نجات ہے بولو مرو ادھر دیکھ اگے سن فرمایا واللہ انی لا اخاف ان یضاعف للعاصی من العذاب ضعفین وانی لا ارجو ان یؤتی المحسن منا اجرہ مرتین فرمایا میں تے ڈرنا وا ساڈی اولاد جو ساڈا رشتہ دار اگر کوئی نافرمانی کرے گا انہوں دورا عذاب دا سانو ڈر لگدا ہے دگنا عذاب نہ پہنچے کہ جے ساڈا کوئی فرما بردار اللہ دا بن جاوے گا انہوں دورا اجر ملے گا معلوم ہویا قرآن دا بیان بھی اے ہوئی ہے امام زین العابدین دا بیان بھی اے ہوئی ہے امام حسن مسنہ دا بیان بھی اے ہوئی ہے توجہ ہے ایک حدیث فرمان رسول سناؤں عجیب و غریب فرمان رسول اللہ الادب المفرد امام بخاری دی دو جگہ تے حدیث آئی دو جگہ تے الادب المفرد دے اندر 75 نمبر اور 897 سونے نبی نے پڑھا عبارت
عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين ظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون فإن قلتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب فرماندے نے مینو حضور نے فرمایا اپنی قوم اپنی برادری قریشی سارے فلانے مکان اکٹھے کر. سونے نبی نے علیحدہ خطبہ دینا سی نصیحت دیاں گلاں کرنیاں سن اپنی قریشی برادری نال. عمر نو فرما عمر جا اپنی برادری اجمع لی قومک اپنی قوم کٹھی کر فلانی جگہ میں گلاں کرنی ہیں. وہ کلے کمرے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا وہ ناچیر بندہ تین پہ سناندا ہے. بڑے بڑے مجمع ہیں توجہ. حضرت عمر نے صاحب نو کٹھا کر لیا قریشیاں سادات وچے دوسرے وچے سب جمع ہوں. انصار نو پتہ لگا انہاں آکھے لگدا ہے کوئی وہی اتری قریشیاں دے بارے تے سنیے چل کے سدیا تے نہ گیا. او پھر مڑ کنداں تو ادو ادو ویکھن کھلو گئے جویں جلسے گاہ جگہ نہ ہوئے تے باہروں مڑ آئی کرتے رہے. وہ جناب ایئی کر کے تے کن لا کے سنن بھی ویکھی بھی حضور کی فرمان دینا. نبی پاک سرکار تشریف لے آئے فرمایا تواڈے تو علاوہ کوئی ہور بندہ تے نہیں صرف قریشی جے اپنے جے باہر دا بندہ تے کوئی نہیں. عمر عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی نہیں ہور بندہ صرف ساڈے حلیف ہیں ساڈے غلام ہیں ساڈے دھیاں بہناں دے پتر ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں اپنے ہی نے. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہ فرمایا پہلا جملہ سنے آپ نے فرمایا ان اولیائی منکم المتقون. میرے سجن بیلی تواڈے وچوں صرف پرہیزگار نے. میرے سجن بیلی میرے دوست میرے قریبی تواڈے وچوں وہی نے جڑے پرہیزگار نے جڑے میرے شرع دے پابند نے. فَإِن كُنْتُمْ أُولَئِكَ فَذَاكَ اگر تسی پرہیزگار جے تو پھر تو واہ واہ پھر ٹھیک ہے فابہا پھر بالکل گل ٹھو درست ہوگی. وَإِلَّا اگر تسی پرہیزگار نہیں تو فَانْظُرُوا پھر اپنے گریبان چاتی مارو. خوب توجہ کرو. فَانْظُرُوا کدھر اے نہ ہو اگلے جملے سنو لا یاتی الناس بالاعمال یوم القیامت وتأتون بالاثقال فیعرض عنکم. اللہ اللہ بولو اے فرمایا پھر اگر تسی پرہیزگار نہیں نا تو پھر خیال کریا ویکھیا جی ایتھے غور کر لو اپنے عملاں تے
اپنے عملوں نو ایتھے ہی ویکھ لو، نہیں تے یہ نہ ہوئے لوگ قیامت نو میرے کول عمل لے کے آون نیک یعنی تے تسی گناہاں دیاں پنڈاں لے کے آؤ، فیعرض عنکم، پھر اس حال چاہو تو میں منہ پھیر لواں. ہائے 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 ہائے. یہ حضور نے قریشیاں نو فرمایا. کنہاں نو فرمایا؟ آپ دیاں نو. بولو اے کنہاں نو فرمایا؟ آپ دیاں نو فرمایا. آپ دیاں نو فرمایا لوگ عمل لے کے آؤ، تسی کی لے کے آؤ؟ گناہ. انج نہ ہوئے فَيُعْرَضَ عَنْكُمْ، فَيُعْرَضَ عَنْكُمْ، پھر یہ نہ ہوئے تم سے اعراض کر لیا جائے، یعنی میں تو اڈے تو منہ شریف پھیر لواں. ہوئے 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 ہوئے. اتھے ایک بیٹھیاں ہی ایک نقطہ آیا ہے اس روایت دے حوالے نال تے ایک اور روایت صحابہ دے بارے او دے حوالے نال سنا دیں. ایک نقطہ بیان کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم دی حدیثاں نے حضور نے فرمایا قیامت والے دن کچھ میرے صحابہ، توجہ، کچھ میرے صحابہ چھوٹے درجے دے آن گے تے میں انہاں وال اگاں ہواں گا تے مینوں حکم ہوئے گا تانوں پتہ نہیں محبوبہ یہ کی کردے رہے تے ایتھے ہن توجہ ذرا، ایتھے وہ مراد نے جڑے عرب دے بدو صحابہ نہ بنے، آئے حضور سرکار دی زیارت تے کر لئی لیکن دین انہاں دے دلاں وچ نہ اتریا. عرب دے صحابہ یعنی تاں کر کے اتھے آیا اصیحابی میرے چھوٹے سے. ایتھے توجہ، ایتھے اعتراض کرتے ہیں اگلے کہ دیکھا جی حضور دے صحابہ بدل گیا نا، پھر انہاں نو جواب دین واسطے میں عرض کرنا اے حدیث جڑی صحیح انہیں سنائی ہے ایتھے حضور پاک قریشیاں نو اہل بیت اپنے نو کٹھا کر کے تے خطاب فرمایا ہے تے فرمایا ہے جے تسی متقی نہیں تے ویکھ لو ایتھے ہی پرہیزگار بن کے آیا جے، نہیں تے پھر اوتھے آؤ گے نا تے پھر میں منہ پھیر لاں گا. گل نہیں سمجھ لگی؟ تو جڑا جواب ایتھے دیو گے اوتھے وہی آئے گا. دونوں پاسے یہ ہوئی آکھنا پینا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خبردار کیتا کہ کی کیتا؟ خبردار کیتا. نہ صحابہ بدلن نہ قریشی بدلن نہ اہل بیت بدلن. حضور نے خبردار جو کر دیتا تو وہ پاک لوگ سن، حضور دی خبرداری دے آنکھ کھل گئی. اور بول دو کہ نہیں؟ غرض سجنا توجہ ذرا، یہ حسن پاک دی لڑی چ سنا دیتا کہ وہ بھی یہ فرماندے نے. یہ فرمان رسول فرمایا. ہن دسیا غور کریا جے توجہ، جڑے کہندے نے سید دا گناہ نہیں ہوندا سید پاک ہوندا ہے، حضور کیوں فرما رہے نے تساں گناہ نہ لے کے آئے جے؟ وہ بولدا نہیں. یہ تو صاف فرما رہے ہیں حضور لوگ اعمال. دوسری روایت پتہ کیا؟ دوسری روایت میں ہے اے جڑی میں آکھے نا دو نمبر نے، ایک 75 دے ایک 800، وہ دے اندر آپ علیہ السلام نے اسقال دی جگہ تے اموال دا لفظ آیا روایت
کیا موال آپ نے فرمایا کہ تسا یہ نہ کریا جے لوگ اعمال لے کے آؤ تسی مال لے کے آؤ. پھر میں منہ پھیر لاں گا تواڈے تو. اور سمجھ آئی کوئی نہ؟ ہائے 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 او خدا دے بندیا اللہ اکبر و کبیرہ. شرع تو بغیر معلوم ہویا نہ کوئی پاک اور نہ کسی دی نجات. اگر کوئی سمجھے شرع تو بغیر میں پاک ہاں یا میری نجات ہو کافر ہے. ذہن وچ رکھو جس لئے عقیدہ یہ ہوئی رکھے کہ نجات کوئی نہیں تے پھر گناہ ہو جان تے پھر اللہ بخش دیندا ہے. ہائے 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 پھر بخشش دی امید ہے. توجہ نہیں فرمائی میں کی کہہ گیا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نجات آستے شرع کوئی ضروری نہیں پاک ہون واسطے شرع دی لوڑ نہیں کافر ہو جائے گا پکا جان. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ پاک ہون واسطے شرع ضروری ہے نجات واسطے شرع ضروری ہے مڑ گناہ ہو جان کہ اللہ بخش دے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ یار میرا مطلب ہے جی میں شاہ علی فرمایا کہ پورا فقیہ وہی ہے نا نہ مایوس نہ امید کرے تو نہ دلیر. میں وہ برابر وچ اعتدال تے رہا اعتدال تے برابر اعتدال تے رہا تیرے عقیدے نو کی اے نہ سمجھی پاک ہونے کے لیے شریعت کی ضرورت نہیں نجات پانے کے لیے چھٹن واسطے اتنے شرع دی لوڑ کوئی نہیں. سمجھے گا کافر عقیدہ ہی ختم مسلمان نہیں رہ سکنا ہے. اگر یہ عقیدہ قائم ہوئے تو پھر گناہ ہو جاوے نفس دی شامت نال تو پھر اللہ بخش دے گا. بولو تو صحیح پھر بخش دے گا. یہ مسلمانی عقیدہ یہ عقیدہ سی ساڈے سلف صالحین. بول دو کہ نہیں دوستا؟ اس تو زیادہ دی حاجت نہیں. جنہ ایک موضوع ہے جنہ ایک دعوی ہے ان دلائل نال میرے خیال دے وہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ ہو گیا نا ثابت ہے. اللہ اکبر. ایک میں ایتھے بیٹھے ہوں آخری گل کرنے لگا بڑی قیمتی گل ہے. ایتھے بیٹھا مینوں ذہن وچ گل آئی سی دیکھو مسلمانوں غور کرنا ذرا. برائیاں تو ڈکن واسطے کفر تو دور رکھن واسطے کوئی نظم ہے کوئی نثر ہے خطاب ہے بیان ہے سب کچھ ہے ایویں. لیکن دوستو کفر نو قانونی اور دنیا دیاں طاغوتی طاقتاں دا تحفظ ہی اینا ہے کہ برے تے کافر نو کوئی شرم ذرا بھی محسوس نہیں ہوندی اور دن با دن او دی دلیری ود رہی ہے ادھروں کفر تے برائی ود رہی ہے. کیوں؟ او طاغوتی طاقتاں دا تحفظ چارے پاسے انہاں کنداں ہی ایڈیاں چڑھائیاں ہیں. کیڑیاں کندا چڑھائیاں ایک تے لانتیاں نے پڑھائی نال ذہن ہی انج دا بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتے نے جو برائی کرنے ہے ساڈا حق ہے لہذا جیڑا ڈکدا ہے وہ سمجھو دی بک بک. یہ لانتی نظریے بن گئے. وہ آندے مثلا ہونی میرا جسم میری مرضی والی گل پہ کرتے سن ہوں وہ باز نہیں آ سکتے انہوں تے کوئی تبلیغ نہیں اثر کر سکتی
ہوں وڈیری جیڑی ہے سیدہ عارفہ تو کہندی کی وہ کہندی جیڑی ہے نعوذ باللہ سیدہ خاتون جنت تے حضور دیاں گھر والیاں حضور دے ازواج مطہرات حضور دیاں صحابہ وہ کہندے نے یہ پاگل سن سیدہ خاتون دے بارے کہندے نے پاگل سن انہاں نوں شعور نہیں سی تاں تے انہاں اپنے حق جڑے نے وصول نہیں کیتے وہ تو رہ گئے گھراں وچ بہ گئیاں انہاں وچ عقل ہوندی تے کدی نہ گھراں وچ بہنیاں جویں اسی باہر نعوذ باللہ نکل آئیاں ایویں او نکل آوندیاں ہن ایہو جہے لعنتی سبق جسلے ہون تو خود سمجھدار ہے اتوں قانونی تحفظ ہوئے ادھروں تعلیمی ذہن سازی ہوئے اثر کی ہوئے تاں کر کے تواڈے جیسے دیسی بندے جڑے مسلمان ہیں نا انہاں دے اوتے تے ساڈے بیانات کوئی اثر کردے نے باقی سوراں دے اوتے نہیں کردے تے اے وی ذہن وچ رکھنا اساں سوراں نوں سنان واسطے بولدے وی نہیں اگر سور نو میرے خیال دے سارے جگ دے پانی نال نہا چھڈو تے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہو جانا پانی سگوں پلیت ہو جانا بولدا نہیں اس واسطے آوے ہن ساڈے مار صاحب وہ لودھنا تو آئے بیٹھے کتوں کتوں ساڈے دیسی بندے آئے تے جڑا ولایتی باندر ہوندا ہے وہ کی وہ بھاویں گوانڈی بھی ہوے گا یعنی انہاں سوراں دے ذہن وچ ایسی کوئی گند ٹٹی بھری دماغ تے ہے ہی نہیں یہودی دا گند نہ بھریا ہے کہ اثر ہوندا ہی یعنی میں قسم ذات دی کر کے بیان گواہ ہو جاؤ میں انہاں نوں سوراں نوں سنان واسطے نہیں بولدا میں صرف تواڈے واسطے بول رہا ہوں فرمایا نال کسنگی سنگی نہ کریے نال کسنگی یارا سنگی نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون بھاوے موتیاں چوگ چگائیے بھاویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھو کدی میٹھے نہ باہو
باہو کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو بھاویں سہ منا گڑ پائیے کالے دل کدی چٹے نہ باہو او بھاویں سارا دین سنائیے مکتبہ مہریہ چشتیہ کرم پور. توجہ بھائی دوستو، مکتبہ مہریہ چشتیہ کرم پور دینی کتاباں، خوشبواں، ٹوپیاں، ٹوپی والا برقع محمد رفیق چشتی صاحب تو ناچیز تے موضوعات حاصل کرو. یہ اتنے دینی کتاباں دا لکھیا ہے. دینی کتاباں جیڑیاں میں آکھاں او رکھ سکدے ہو، اپنی مرضی نال نہیں رکھ سکدے. شوگر دی دوائی کل جلسہ ملتان شہر دا انشاءاللہ العزیز عشاء دی نماز تو بعد، پرسوں خوشاب تے حجرت کدوں ایس منگل نو انشاءاللہ العزیز حجرہ شاہ مقیم عشاء نماز تو بعد تے جلسہ پڑھنا جے. ہاں مدثر نے آکھیا، مدثر نے اے چشتی آکھے ہونے نو سندا بھی کوئی نہیں، جلسے بھی کوئی نہیں تے مجمع بھی کوئی نہیں رہا. میں کہا مدنی نے صدقے پہلو نالوں ہی ود گیا ہے. مدثر شاہ مراتب شاہ سن لے، اساں تواڈے وانگو دوائیاں نہیں کٹیاں، خلق خدا نو نہیں لٹیا، انہاں دے دلاں سچا دین اتاریا انشاءاللہ العزیز. اے حضور دے دین واسطے آنا تے جتھے رہیا ہے جان بھی مارن واسطے تیار نے. تو کتھے لگا کرنا ہے؟ حضور سید قطب علی شاہ صاحب دعا فرمانا.